قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، شروع سے یہی بات چلی آ رہی ہے کہ جو ہم مومن مسلمان اسلامی حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے جس تنزل کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت اور کڑی آزمائشیں آ رہی ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں، تو ان کی اصل وجہ اور اسباب بیان ہو گئے. اب مسلمانوں کا عروج اور مسلمان کیسے ترقی پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی اور خیر کے فیصلے کیسے آئیں گے، اس کے لیے جو چند وجوہات اور اسباب ذکر ہو گئے ہیں، اور انہی وجوہات اور اسباب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہر مومن مسلمان وہ اپنے ظلم اور شر اور فساد سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ کر لے. ہر مومن مسلمان اس کے دل و دماغ میں یہی چیز ہو، یہی بات ہو کہ وہ دوسرے مسلمان کو اپنے ظلم اور شر اور فساد اور زیادتی سے محفوظ کر لے، دوسروں کو تکلیف اور پریشانی نہ دے، دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے. آج ہمارے معاشرے میں یہ ظلم اور ستم کا ماحول گرم ہے، اور ہمارے معاشرے میں دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا، ان کو پریشانی میں مبتلا کرنا، ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں یہ ظلم کر رہا ہوں، زیادتی کر رہا ہوں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دے رہا ہوں، ایسی اذیت دے رہا ہوں. ہمیں اس گناہ کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اور انسانوں کی انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ چیز وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا. دوسروں کو تکلیف دینا، پریشانی میں مبتلا کرنا، یہ جانوروں کی صفت ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا مشہور جملہ ہے کہ پہلے انسان بن جاؤ. ان کے پاس خانقاہ پر اگر کوئی ان کے پاس بیعت کرنے آتا اور مرید اور اصلاح کی نیت سے آتا تو حضرت ان سے یہ فرماتے کہ پہلے انسان بن جاؤ. اگر آپ ہمارے پاس عالم، زاہد اور صوفی بننے کے لیے آئے ہو تو اس کے لیے دوسری بڑی بڑی خانقاہیں کھلی ہوئی ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں. یہاں آئے ہو تو
تو یہاں پر سب سے پہلے تمہیں انسان بننا ہوگا۔ صوفی اور زاہد اور عالم بننا یہ تو بہت بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر سے جانوروں کی صفت اور جانوروں کی فہرست سے خود کو نکالنا ہوگا، انسانوں میں خود کو داخل کرنا ہوگا۔ اور ایک انسان اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا نہ چھوڑ دے۔ تو سب سے ضروری چیز وہ یہی ہے کہ ایک مومن مسلمان دوسرے انسان کو وہ تکلیف اور پریشانی سے بچائے، تب وہ انسان بنتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جو بہت بڑے صوفیاء اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کو حکیم الامت، اور انہوں نے دین اور اسلام کے ایسے ابواب اور ایسے احکامات کی طرف تمام مومن مسلمانوں کو دھیان دیا ہے جو اکثر مومن مسلمانوں نے وہ احکامات چھوڑ دیے تھے۔ عوام لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ خانقاہوں پر اور اسی طرح صوفیاء کے پاس لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ اللہ میں مشغول رہتے ہیں۔ لیکن تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا اپنا ایک مزاج تھا، ان کے پاس خانقاہ پہ جو شخص آتا تو وہ اسے یہی فرماتے کہ پہلے انسان بن جاؤ، پہلے انسان بن جاؤ، یعنی معاشرتی احکام، معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول، یہ اسے سب سے پہلے سکھائے جاتے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ جب ہم میں سے کوئی اصلاح کے لیے آتا ہے اور ہم اپنے کسی مرید کو وظائف دیتے ہیں، تسبیح دیتے ہیں، ذکر دیتے ہیں کہ تمہیں یہ تسبیح اور ذکر اتنی مرتبہ اور اتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور جب ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ ہمارے اس مرید نے ہماری بتائی ہوئی تعداد سے کم پڑھ رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، تو ہمیں رنج بہت ہوتا ہے، رنج اور تکلیف بہت ہوتی ہے کہ ہماری بتائی ہوئی تعداد سے یہ کم کیوں پڑھ رہا ہے، کوتاہی کیوں کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہمیں کسی مرید اور اصلاح کرنے والے نیت کے ساتھ جو شخص ہمارے پاس آتا ہے، اس کی کوئی ایسی خبر ہمارے پاس پہنچتی ہے کہ معاشرے میں اس نے معاشرے کے اصولوں کو توڑا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے، تو ہم اس سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ انسان نہیں بننا چاہتا ہے، یہ انسان نہیں بن رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری چیز وہ انسان بننا ہے کہ ہم معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصولوں کو سمجھیں، اور معاشرتی اصولوں میں سب سے ضروری اصول یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے، پریشانی نہ پہنچائے، اذیت نہ پہنچائے۔ اور معاشرت کا مطلب اور معنی یہ ہے، اسلام کے سب سے بنیادی 5 اصول ہیں، 5 شعبے ہیں اسلام کے۔ پہلا شعبہ اسلام کا وہ عقائد ہیں، ایمانیات ہیں کہ کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کن چیزوں کے ماننے سے انسان مسلمان بنتا ہے، کن چیزوں کے نہ ماننے سے انسان مومن مسلمان دائرہ اسلام سے نکلتا ہے۔ اس کو عقائد اور ایمانیات کہتے ہیں۔ دوسرا شعبہ اسلام کا بنیادی وہ عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر معاملات ہیں، خرید و فروخت ہو گیا، نکاح کرنا ہو گیا، یہ ساری باتیں معاملات میں آتے ہیں۔ اور چوتھا شعبہ اسلام کا وہ اخلاقیات ہے کہ اپنے اندر سے اخلاقی رذیلہ نکالنا ہے اور اچھے اخلاق سے خود کو آراستہ کرنا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے معاشرت
اور معاشرت کا لفظ یہ عشرت سے نکلا ہے، اور عشرت کے معنی ہیں زندگی گزارنے کے آتے ہیں۔ لہذا معاشرت کے معنی ہو گئی مل جل کر زندگی گزارنا، مل جل کر زندگی گزارنے کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ہمارا معاشرہ اچھا ہے، ہمارا معاشرہ برا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے۔ معاشرے کو معاشرہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں مل جل کر زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اب جب ہم مل جل کر زندگی گزاریں گے تو انہی اصولوں میں سے معاشرے میں مل جل کر زندگی گزارنے میں ضروری چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ دے، اذیت اور پریشانی نہ پہنچائے، اس لیے کہ ہر وقت ہر انسان کو کسی نہ کسی انسان سے واسطہ پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو آپ کا واسطہ مجھ سے بھی ہے، اپنے ساتھ والے کے ساتھ بھی ہے، سامنے بیٹھے اس کے ساتھ بھی ہے، جو پیچھے بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ ہے۔ آپ یہاں سے نکلیں گے راستے میں بھی آپ کا کسی نہ کسی انسان سے واسطہ پڑے گا، یا آپ گھر پہنچیں گے بیوی بچے بہن بھائی والدین ان سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آپ بازار جاتے ہیں، بازار میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ اسی طرح دکاندار سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آپ اگر دفتر میں جاتے ہیں تو دفتروں میں افسروں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑے گا۔ غرض ہر انسان کو تقریباً کسی دوسرے انسان سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ انسان بدلتے رہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا تقریباً ہر وقت موجود ہوتا ہے، ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اب جب ہر وقت کوئی نہ کوئی انسان اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو اصول اور طریقہ یہ ہے، اور اس کے ساتھ برتاؤ اس طور پر کرنا چاہیے کہ اسے ادنا تکلیف بھی آپ سے نہ پہنچے، ادنا ناگواری بھی آپ سے نہ پہنچے۔ یہ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرہ، صحیح معنوں میں اسلامی معاشرت یہی ہے۔ اور تمام اسلامی معاشرے کا لب لباب خلاصہ یہ ہے کہ نہ حق کسی کو تکلیف آپ سے نہ پہنچے، بس دل و دماغ میں یہی چیز بیٹھی ہو کہ مجھ سے نہ حق تکلیف کسی کو نہ پہنچے۔ اور حدیث میں بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ المسلم کامل اور اکمل صحیح معنوں میں مومن مسلمان وہ ہے سلم المسلمون، کہ محفوظ ہو دوسرے مومن مسلمان من لسانی اس کے زبان سے و یدہ اور اس کے ہاتھ سے۔ یہ حدیث تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، لیکن اس کا صحیح معنی اور مطلب سمجھنا چاہیے، اس کی گہرائی تک جانا چاہیے۔ بہت تفصیلات اس پر محدثین نے فرمائی ہے کہ صحیح معنوں میں کامل مسلمان وہ کہلانے والا ہے، صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس مسلمان کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، ناحق تکلیف نہ پہنچے کسی کو۔ اور تکلیف پہنچانے کا مطلب یہی ہے کہ دوسروں کو ناحق تکلیف نہ پہنچے۔ اگر حق کے ساتھ تکلیف پہنچانے کی ضرورت پڑے تو وہ تو الگ بات ہے، جہاد میں غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانا ضروری ہے تاکہ ان کی بدماشی ختم ہو جائے، وہ تو شریعت کا حکم ہے۔ چور پر چوری ثابت ہو جائے، قرآن کے اصولوں کے مطابق اس سے ہاتھ کاٹا جائے گا، تو یہ نہ حق تکلیف نہیں ہے، یہ حق تکلیف ہے، یہ قرآن اور حدیث کا حکم ہے۔ چور اور ڈاکو کے متعلق اسی طرح ہو گیا ہے، یا اسی طرح زنا کے متعلق ہو گیا ہے، تو یہ نہ حق تکلیف نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کی طرف سے مقررہ حدود ہے۔ حدیث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ناحق دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ادنا سے تکلیف بھی نہیں پہنچانی چاہیے۔ اور یہ حدیث
المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہ حدیث معاشرتی احکام کا بنیادی اصول ہے، معاشرتی احکام کا بنیادی اصول ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مومن مسلمان کو اس حدیث پر صحیح معنوں میں عمل کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ حدیث میں اگر المسلمون کا لفظ آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم اس سے خارج ہو گئے، غیر مسلموں کو تکلیف پہنچانی چاہیے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلمون کا استعمال اس لیے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی بستی میں زیادہ تر واسطہ مسلمانوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون، کہ جس سے مسلمان محفوظ ہو، ورنہ غیر مسلم کو بھی ناحق تکلیف دینا نہیں آیا۔ غیر مسلم تو دور کی بات، بلکہ جانوروں کو بھی ناحق ادنی سے ادنی تکلیف دینا بھی نہیں آیا۔ جانوروں کے بھی شریعت میں اپنے حقوق ہیں، حقوق البہائم، اپنے حقوق ہیں۔ تو حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے، مسلمان کہلانے کے لائق وہ مومن مسلمان ہے جو دوسروں کو ادنی تکلیف بھی نہ پہنچائے، نہ غیر مسلم کو تکلیف پہنچائے نہ حق، اور نہ جانوروں کو نہ حق تکلیف پہنچائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عملی طور پر اپنی امت کو یہ بتلا دیا ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ساری زندگی یہی طرز عمل رہا ہے کہ آپ نے اپنے عمل سے کسی کو بھی دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں بھی لیٹ گئی اور حضور علیہ السلام بھی لیٹ گئے، حجرہ تنگ تھا، سرہانے کی طرف سے باہر نکلنے کا راستہ نہ تھا، البتہ پاؤں کی طرف سے نکلنے کا راستہ تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھے کہ آپ سو گئی ہیں اور میں جاگ رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرا اتنا خیال رکھا کہ حضور علیہ السلام آہستہ آہستہ سے قدم بڑھا کر چلے اور چپکے سے دروازہ کھولا، پھر بہت آہستہ سے دروازہ بند کر دیا، اور حضور علیہ السلام باہر تشریف لے گئے جنت البقیع میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت انتہائی محتاط طریقے سے وہ حجر مبارک سے جنت البقیع میں گئے کہ ادنی سے تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، اور صحابہ کا بھی یہی معمول رہا ہے ساری زندگی کہ دوسرے مسلمانوں کو نہ حق تکلیف نہ پہنچے۔ اور قریب کے علماء جو متقدمین دور ہیں ان کی بات چھوڑو، جو قریب کے علماء اور صوفیہ اور بزرگان دین گزرے ہیں، حضرت مولانا اصغر حسین رحمہ اللہ تعالی، جو حضرت مولانا شفیع رحمہ اللہ تعالی کے استاذ محترم تھے، ان کے کئی واقعات ذکر ہوئے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ تعالی جس محلے میں رہ رہے تھے اس محلے میں سبھی لوگوں کے گھر کچے تھے، اور مولانا صاحب رحمہ اللہ تعالی سال میں 2 مرتبہ اپنے گھر کی لپائی کرتے۔ مولانا مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے فرمایا حضرت اب تو حالات اچھے ہو گئے، آپ اپنے گھر کا پلستر کروا لیں۔ تو حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ اگر اس سے کوئی چھوٹا اس کو کوئی بھی مشورہ دیتا بہت خوش ہو جاتا ہے،
اور اس کی تعریف بھی کرتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی علم میں برکت دے، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرے۔ لیکن کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر کچھ عرصہ گزرا، مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے فرمایا حضرت آپ اپنے گھر کا پلستر کروا لیں، اب تو حالات اچھے ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر فرمایا ہاں ماشاءاللہ آپ نے بہت حکیمانہ مشورہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، ہاں دیکھیں گے۔ پھر بات رفع دفع ہو گئی۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر میں نے ان سے فرمایا حضرت آپ اپنے گھر کا پلستر کروا لیں۔ پھر انہوں نے اسی طرح حسب دستور تعریف کی ان کی، اور پھر ان سے کہنے لگا کہ میں اپنے گھر کا پلستر اسی لیے نہیں کرواتا ہوں کہ یہاں سبھی لوگوں کے گھر کچے ہیں، یہ غریبوں کا محلہ ہے، یہاں سب کے گھر کچے ہیں، اگر میں اپنا گھر پلستر کروں گا تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے کہ دیکھو مولانا صاحب کا گھر پلستر ہے اور ہمارے گھر کچے ہیں، ہم اپنے گھروں کے لیے پائیاں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا میں اسی وجہ سے گھر کا پلستر نہیں کرتا ہوں، اور مجھے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے سال میں 2 مرتبہ اس کے لیے پائی کرنی۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا ایک اور واقعہ وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک رات بہت سارے آم ہم نے کھائے، حضرت نے بھی آم کھائے، دوسرے شاگرد تھے انہوں نے بھی آم کھائے۔ جب دسترخوان پہ گٹلے اور چھلکے سمیٹ لیے گئے تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت کی چھلکے مجھے دے دو، میں باہر پھینک دوں گا۔ انہوں نے اصرار کیا نہیں آپ چھوڑیں، بس یہ میں پھینک۔ آپ کیسے پھینکیں گے، آپ ہمارے استاذ ہیں، نہیں آپ چھوڑ دیں میں پھینک دوں گا۔ بار بار اصرار کرتے رہے مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ میں پھینک آتا ہوں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ گٹلیاں اور چھلکے کیسے پھینکو گے؟ کہا اس میں کیا ہے، باہر جو کوڑا کرکٹ کا ڈھیر ہے اس پر پھینک دوں گا۔ انہوں نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ غریبوں کا محلہ ہے، ان گٹلیوں اور چھلکوں کا پھینکنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے وقت اس محلے سے اور گاؤں سے باہر ایک سڑک ہے وہاں پر میں پھینک دوں گا، جب صبح سویرے لوگوں کے جانور وہاں سے گزریں گے تو وہ جانور گٹلے اور چھلکے کھا لیں گے۔ اگر یہاں پر پھینکو گے تو ان غریب لوگوں کے بچے ان چھلکوں اور گٹلوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اتنے آم کس نے کھائے ہیں، ہمیں تو ایک آم نہیں ملتا ہے کھانے کے لیے۔ ویسے ان غریبوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کتنا احتیاط کرتے یہ لوگ ہاں کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اصل چیز یہی ہے، دوسرے مسلمان کو ادنا سی بھی تکلیف نہ پہنچے نہ حق، اتنا وہ خیال رکھتے تھے۔ اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ ان کا نقل فرماتے ہیں کہ جس محلے میں حضرت رہ رہے تھے اس محلے میں ایک فاحش عورت تھی، زانی عورت تھی، زنا کرنے والی۔ جب اس کی جوانی کا زمانہ تھا تو وہ سج دج کر اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی گاہک آ جاتا اس کو پیسے دیتا، اپنا کام کر کے چلا جاتا۔ وقت گزرتا گیا، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت صاحب ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے تو اپنی جوتیاں اتار لیتے اور ہاتھ میں لے لیتے اور آگے جا کر پھر اپنی جوتیاں پہن لیتے۔ کئی عرصہ اس طرح گزر گیا، ہم بار بار پوچھتے کہ تو بس چھوڑو کریں، اس بات کو چھوڑو۔ کئی عرصہ گزر گیا، بار بار پوچھنے پر اس نے ایک دن فرمایا کہ میں اس کے گھر کے سامنے جب گزرتا ہوں جوتیاں اسی لیے اٹھاتا ہوں کہ یہ اب بوڑھی ہو گئی ہے، جب اس کا جوانی کا زمانہ تھا تو یہ سج دج کر بیٹھی ہوتی اور اس کے گاہک آتے، لیکن اب بڑھاپا اس پہ آ گیا ہے، یہ سج دج کر بیٹھی ہوتی ہے، کوئی بھی اسے پوچھنے نہیں آتا ہے، اور میں رات کو دیر سے یہاں سے گزرتا ہوں،
ایسے نہ ہو کہ میرے قدم کی آہٹ اس کے کانوں تک پہنچ جائے اور وہ کہے گی کہ کوئی آ گیا ہے، اور میں تو وہاں جاؤں گا نہیں، گزر جاؤں گا، تو ویسے ناحق اس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے گی، ایک ٹھیس اس کو پہنچے گا۔ ایک زانیہ فاحشہ عورت کا اتنا دل رکھنے کے لیے کہ وہ اپنے جوتے اتار دیتے کہ اسے تکلیف نہ پہنچے، اس لیے وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اس پہ تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ ایسے نہ ہو کہ میری قدموں کی آہٹ سن کر وہ یہ آس نہ لگا بیٹھے، یہ امید نہ لگ جائے کہ کوئی آ گیا ہے، ویسے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی۔ اتنا انتہائی وہ خیال رکھتے تھے دوسرے مومن مسلمانوں کا۔ تو اسلامی معاشرت اصل میں یہی ہے، مل جل کر زندگی گزارنے کو معاشرت کہتے ہیں، اور اصل میں مل جل کر زندگی گزارنا یہ ہے انسانوں کا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے، ناحق ادنیٰ سی تکلیف بھی نہ پہنچائے۔ تو اسی وجہ سے سب سے پہلے انسان بننا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایسا گناہ بن گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی درجے میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف دے رہا ہوتا ہے، ناحق اس کو ستا رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانا بہت بڑا جرم ہے۔ آپ دیکھیں شریعت کا اصول ہے، جو نوافل ہیں یہ اختیاری چیز ہے، اگر آپ نے نوافل پڑھ لے تو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اگر آپ نے نہیں پڑھے نوافل تو کوئی مطالبہ نہیں، آپ نے اگر ذکر کر لیا تو اجر و ثواب ملے گا، اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن پوچھے نہیں جائے گا کہ تو نے نوافل کیوں نہیں پڑھے تھے، تو نے تہجد کیوں نہیں پڑھے تھے، تو نے اوابین کیوں نہیں پڑھے، نوافل ہے نا، یا اسی طرح تو نے نفلی روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور دوسرے مسلمان کا حق بھی ضائع کرنا ہے، اس سے تمہیں معافی بھی مانگنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اب اگر کہیں پر جو مستحب عمل ہے، بہتر عمل ہے شریعت کا، اگر عمل کر لو تو اجر ملے گا، اور ایک طرف ہے دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ، ان دونوں میں اگر تعارض آ جائے، ٹکراؤ آ جائے تو کس پر عمل کرو گے؟ شریعت کہتی ہے اور اسلامی معاشرت کا حکم یہ ہے، اور اسلام کا حکم یہ ہے کہ نوافل مت پڑھو، مستحب عمل مت کرو، اگر تمہارے اس عمل کے کرنے کی وجہ سے یہاں مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ عمل چھوڑ دو، لیکن مسلمان کو تکلیف نہ، اسی لیے وہ عمل کرنا مستحب ہے، تمہیں اجر مل جائے گا، لیکن تمہارے اس عمل کرنے کی وجہ سے مسلمان کو تکلیف پہنچ گئی ہے، تو نے گناہ کبیرہ کر دیا جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے بھی بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا حج کے موقع پر یا عمرے کے موقع پر، حجر اسود کی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت، ہر مسلمان کو اس کی فضیلت معلوم ہے، اور اسی طرح حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مصافحہ کرنا ہے، کتنی بڑی فضیلت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، اور حجر اسود کو بوسہ دینا یہ مومن مسلمانوں کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ صحابہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھو کہ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مسلمانوں کو دھکے دیتے ہو، بھیڑ ہوتی ہے نا، دھکے دیتے ہو، تکلیف دیتے ہو، پریشانی میں مبتلا کرتے ہو، شریعت کہتی ہے اب بوسہ مت دو۔ شریعت کا حکم ہے کہ اب حجر اسود کو بوسہ مت دو، تمہیں حجر اسود کو اس صورت میں بوسہ دینا جائز ہی نہیں ہے،
مسلمان کو تکلیف دے کر، حجر اسود کو بوسہ دینے کا وہ اجر تمہیں نہیں ملے گا، اتنا اجر نہیں ملے گا، لیکن مسلمان کو تکلیف دینے میں تو گناہ کبیرہ کر رہا ہے جو توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتی ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر، اللہ کا گھر ہو، پھر مسلمانوں کو دھکے بھی دیتے رہو مجھے حجر اسود چومنا ہے، تو شریعت کہتی ہے تمہیں مسلمانوں کو تکلیف دے کر حجر اسود چومنا جائز ہی نہیں۔ دور سے استلام الحجر کرو، شریعت نے حکم دیا استلام الحجر کرو، اپنے ہاتھوں کو چوم لو، آگے چلتے بن۔ تو یہ کس وجہ سے؟ شریعت اور اسلامی معاشرت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق ادنیٰ تکلیف بھی نہ دے، ناحق ادنیٰ تکلیف بھی نہ دے۔ اسی طرح دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کرنا بلند آواز سے کتنی بہت بڑی فضیلت والی بات ہے۔ قرآن افضل الذکر ہے، قرآن کے ہر حرف پر تمہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، قرآن قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرے گا، لیکن دوسری طرف تمہارے تیز تلاوت کرنے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، تو آپ تیز تلاوت مت کرے، شریعت کی اسے تکلیف ہو رہی ہے، وہ سو رہا ہے، اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے تمہاری وجہ سے۔ ذکر بالجہر کر رہے ہو، تیز ذکر کر رہے ہو، اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو تب بھی آپ تیز ذکر مت کرو، تمہاری وجہ سے ناحق دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے گی۔ اب ہم خود اندازہ کریں کہ اسلامی معاشرت اس بات پر کتنا زور دے رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ایسا گناہ بن گیا ہے جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی وقت ہم تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، دوسرے مسلمان کو تکلیف مت دو۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک ساتھی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، جاگ جائے گا، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، تہجد پڑھو ہی نہیں۔ آپ کمرے میں جا رہے ہیں، آپ لائٹ آن کر رہے ہیں، ناحق دوسرے مسلمانوں ساتھیوں کو تکلیف دے رہے ہو۔ کسی کی نیند بہت کمزور ہوتی ہے، جلدی جاگ جاتے ہیں، خفو جی یار دیکھ میری آنکھ لگ گئی تھی اس نے ساری، یہ تکلیف دینا ناحق ہو۔ آپ سیڑھیوں میں چڑھ رہے ہیں، آپ نے بلغم تھوک دیا ہے، دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف دے رہے ہو۔ آپ کے کمرے کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے یا آپ کے گھر کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اور وہاں پر کچرا پڑے، بدبو آ رہی، آپ ناحق تکلیف دے رہے ہیں دوسرے مسلمان کو۔ آپ نے گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دی جہاں پر پورا ٹریفک جام ہو گیا، ناحق تکلیف دے رہے ہو سب کو، سب کے لیے تکلیف ہو گئی ہے، پریشانی کا باعث ہو گیا۔ کتنی صورتیں ہیں ناحق تکلیف دینے کی، بہت ساری ہیں، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے۔ یہ ساری ناحق تکلیف دینا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دوسرے مسلمانوں کو کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ ہاں، کسی وہاں دیوار پر لکھا ہوتا ہے بھائی یہاں پر پوسٹر لگانا منع ہے، ہم جا کر پوسٹر لگا دیتے ہیں، ناحق تکلیف دے رہے ہیں۔ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے، ہم جا کر وہاں پر ہی پیشاب کر دیتے ہیں، ناحق تکلیف دینا ہے۔ ہاں، یہ ساری تکلیف کی صورتیں ہیں۔ گھر میں رہ رہے ہو، بیوی بچے ہیں، تم اگر رات کو عبادت کر رہے ہو تو ایسے طریقے سے عبادت کرو کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ یہ نہ کہیں یہ تو میری بیوی چوڑوں پر ہے، بس یہ کیا کہے گی۔ ناحق تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ صحیح معنوں میں اسلامی معاشرت یہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنے گھر بار میں، اپنے ماحول میں ایک دوسرے کو کتنی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ
من لسانہ، جس کے زبان سے لوگ محفوظ ہوں۔ زبان کو کیوں ذکر کر دیا ہے پہلے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان کو پہلے ذکر کرنے کا وجہ یہ ہے کہ زبان سے تکلیف دینا ہر جگہ آسان ہے۔ ہاتھ سے تو تب تکلیف دے سکو گے جب اس تک ہاتھ پہنچ سکے تیرا، لیکن زبان سے تو ہر جگہ تکلیف دے سکتے ہو، ہر طرح تکلیف دے سکتے ہو، جیسے تمہارا جی چاہے تم تکلیف دے سکتے ہو، گالی بھی دے سکتے ہو، غیبت بھی کر سکتے ہو، برائی بھی کر سکتے ہو، آبرو ریزی بھی کر سکتے ہو۔ یہ ساری زبان کے ساتھ تکلیف دینا ہے، تو زبان کے ساتھ تکلیف دینا وہ آسان ہے، اور ہاتھ کے ساتھ تکلیف دینا مشکل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے زبان کو پہلے ذکر کر دیا ہے۔ اور اسی طرح زبان اور ہاتھ کو صرف کیوں ذکر فرما دیا ہے؟ پاؤں کے ساتھ اسی طرح دوسرے طریقے کے ساتھ بھی تکلیف دی جا سکتی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اکثر اور بیشتر انہی دو طریقوں سے زبان اور ہاتھ سے تکلیف زیادہ دی جاتی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا، زبان اور ہاتھ کا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکف شرک عن الناس، کہ اپنے شر سے دوسرے لوگوں کو محفوظ کر دو، ادنا سے ادنا ناحق تکلیف دوسرے مسلمان کو مت پہنچاؤ۔ اصل مسلمان یہی ہے۔ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اصل مسلمان کہلانے کا لائق یہی ہے۔ اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں گے تو کوئی عالم مفتی آپ پر فتویٰ نہیں لگائے گا کہ آپ غیر مسلم ہو گئے، لیکن قرآن اور حدیث کے حوالے سے آپ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے اصل مسلمان کہلانے کے لائق تو وہی ہیں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ناحق تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ہے اصل اسلامی معاشرت۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، جب آپ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور اپنی تکلیف اور پریشانیوں سے اور اذیت سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھو گے تو یہ آپ کا اپنے آپ پر صدقہ کرنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے۔ تو اپنے ساتھ نیکی اور احسان کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اگر ہم زبان سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تکلیف دینا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں ایک بات ہوتی ہے کہ ہم وہ کہہ ڈالیں، لیکن اس کو ہم ہضم کر دیتے ہیں اور اسے کہتے نہیں ہیں کہ ایسے نہ حق تکلیف پہنچ جائے گی تو اس پر اللہ تعالیٰ اجر ثواب دیتے ہیں۔ لیکن ہم تو کوئی چیز ہضم ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو نہ حق تکلیف دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طور پر شروع کر دیتے ہیں کہ اس مسلمان کی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، ایسے ہم اسے باتیں بھی سنا دیتے ہیں، گالیں بھی دے دیتے ہیں، برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، اور یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اصل انسان تو وہ ہے جو اسلامی معاشرت کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے شر اور تکلیف سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ جب تمام مومن مسلمان صحیح معنوں میں اپنے شر اور تکلیف سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھیں گے تب مومن مسلمانوں کا عروج شروع ہو جائے گا۔ جب راستے میں کہیں پتھر پڑا ہوتا اور اس راستے سے یہودی گزرتا تو وہ جلدی یہ کہتا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر کوئی مسلمان گزرا ہوتا تو یہ پتھر اس راستے میں نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہماری کیا حالت بنی ہوئی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائیں۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ہم میں سے ہر ایک مسلمان ہم یہ کوشش کریں کہ مجھ سے ادنا تکلیف بھی دوسرے مسلمان کو نہیں پہنچنی چاہیے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا؟ دعا کرو۔